اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 36. مستحب نمازوں کے فقہی احکام بیان ہو رہے تھے، اور آج کے بعد امکان یہ ہے کہ تقریباً 2 نشستیں اس سلسلے میں اور ہیں، تو مستحب نمازوں کے تمام احکام اچھے خاصے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. مستحب نمازوں میں سے ایک بہت انتہائی اہم نماز جعفر طیار بھی. 4 رکعتی نماز ہے، یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس میں 300 بار تسبیحات 4 پڑھی جاتی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو نماز ہے اس کے 3 نام لیے جاتے ہیں. نماز جعفر طیار بھی اس کا نام ہے، نماز حوا بھی اس کا نام ہے، اور صلاۃ التسبیح بھی اس کا نام ہے. یہ تینوں نام نماز جعفر طیار کے مشہور ہیں. ہمارے برادران اہل سنت میں صلاۃ التسبیح کے نام سے یہ نماز بہت معروف ہے. اچھا، سب سے زیادہ تاکید دیکھیے اگر مستحب نمازوں میں دیکھی جائے تو نوافل یومیہ کی، یعنی ہر جس پہ ہماری گفتگو پچھلے دفعہ ہو چکی ہے، ہر واجب نماز کے ساتھ اس کے کچھ نافلہ ہیں. نوافل یومیہ کے بعد سب سے زیادہ ثواب نماز شب کا ہے، اور نماز شب کے بعد سب سے زیادہ تاکید اور ثواب نماز جعفر طیار کا ہے. یعنی پہلے نوافل یومیہ ہیں، پھر اس کے بعد نماز شب ہے، اور اس کے بعد پھر نماز جعفر طیار ہے. یعنی دیگر تمام مستحب نمازوں سے بھی زیادہ تاکید نماز جعفر طیار کی، حتیٰ کہ نماز غفیلہ سے بھی زیادہ سند کے اعتبار سے بھی اور ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ تاکید نماز جعفر طیار کی. نماز شب قدر، اس سے بھی نماز شب قدر کا کتنا زیادہ ثواب ہے آپ دیکھیے گا، اس سے بھی زیادہ ثواب اور تاکید نماز جعفر طیار کی روایات میں آئی. اور یہ صرف ہمارا ہی مسلک کا اور فقہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ غیر شیعہ مسالک میں بھی اس نماز کی بہت تاکید آئی. ہمارے برادران اہل سنت، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ صلاۃ التسبیح کے نام سے یہ نماز بہت معروف ہے. البتہ ان کے ہاں یہ نماز حضرت جعفر طیار کے بجائے ان کے پاس روایت میں یہ ہے کہ رسول نے اس نماز کو اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے لیے کو یہ نماز جو ہے وہ تعلیم کی تھی. جنت البقیع میں ائمہ بقیع کی قبر کے پاس پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر مبارک. ایک درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کتابوں میں مثلا سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں صلاۃ التسبیح کے متعلق، اور تقریباً یہی طریقہ وہاں پہ بھی پایا جاتا ہے. ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اس نماز کو پیغمبر اسلام نے حضرت جعفر طیار کے علاوہ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کو بھی تعلیم کی ہو، یعنی پیغمبر نے یہ دونوں کو تعلیم کی ہو. اس وجہ سے 2 الگ الگ روایت اس طرح سے آئی ہیں. اور یہ اتنی اہم نماز ہے کہ باقاعدہ مستقل کتابیں نماز جعفر طیار اور حضرت جعفر طیار کی شخصیت پر لکھی گئی. اچھا، یہ نماز کب تعلیم ہوئی، نماز جعفر طیار؟ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے اس نماز کو
حضرت جعفر طیار کو حبشہ سے واپسی پر ان کی 15 سال کی حبشہ میں محنتوں کے انعام میں ہدیے کے طور پر پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر طیار کو ہدیہ کیا تھا. 15 سال کی خدمات. ہماری وسائل الشیعہ کی 8ویں جلد میں شیخ الرعاملی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو بیک وقت 2 خوشیاں ملی تھیں. ایک تو خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی، اور دوسری خوشی تھی حضرت جعفر طیار کی واپسی کی. یعنی دونوں بھائی تھے، علی اور جعفر. چھوٹے بھائی نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا، اور 10 سال بڑے بھائی جعفر طیار وہ حبشہ تقریباً فتح کر کے وہاں سے واپس لوٹے تھے. پیغمبر اسلام نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جعفر طیار کی واپسی کی زیادہ خوشی مناؤں یا قلعہ خیبر کی فتح یابی کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جعفر طیار کون؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت امیر المومنین کے بھائی، پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی. اور پیغمبر یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جعفر صورت اور سیرت میں میری شبیہ. دیکھیے وہی بات جو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی ہے. درود بھیجیے نا محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. کہ صورت اور سیرت دونوں میں شہزادہ علی اکبر پیغمبر اسلام کی شبیہ تھی. پیغمبر کا خود ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ جعفر صورت اور سیرت میں میری شبیہ، اور میں اور جعفر ایک ہی شجر سے وابستہ. روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب جعفر طیار کو دیکھا تو پیغمبر ان کے استقبال کے لیے 12 قدم آگے گئے. جعفر طیار کو گلے لگایا، جعفر طیار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا ہے جعفر کیا میں تمہیں ایک چیز ہدیہ کروں؟ جعفر نے کہا جی جی یا رسول اللہ. اچھا، خیبر کے قلعے کی فتح یابی کے بعد مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، بے تحاشا سونا و چاندی ہاتھ آیا تھا. یہاں تک کہ اتنا سونا و چاندی تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا. تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج پیغمبر اسلام جعفر کو کافی سونا چاندی وغیرہ دیں گے. پیغمبر نے کہا ہے جعفر میں تمہیں جو چیز عطا کر رہا ہوں اگر تم اسے روزانہ انجام دو تو یہ پوری دنیا اور ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نماز ہے جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اور درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ محمد علیہ. اور پھر پیغمبر نے اس نماز کو باقاعدہ مغفرت کے گناہ کے حوالے سے، گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے تعلیم کیا، اور کہا کہ اگر تم دیکھیں محال چیز کو بھی فرض کیا جاتا ہے کبھی. اے جعفر اگر تم یعنی یہ نماز اتنا زیادہ گناہوں کی مغفرت میں دخیل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم میدان جہاد سے بھی فرار اختیار کرو. دیکھا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے الفرار من الزحف، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا ایک گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتا. تو جعفر کے لیے اس قسم کی بات کہی پیغمبر نے. دیکھیں محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے. جیسے نہیں کہا کہ آپ سنتی ہیں اگرچہ طبیعتوں پہ گراں گزرتی ہے لیکن بہرحال روایات میں یہ بات آئی ہے کہ میری بیٹی بھی اگر فلاں گناہ کا ارتکاب کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیتا. تو محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح پروردگار عالم نے اپنے لیے محال چیز کو فرض کیا ہے. لَوْ كَانُوا فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. ایک محال چیز کو فرض کیا یعنی اپنی توحید کو خطرے میں ڈال دیا اللہ نے. تو بعض اوقات کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو کہا کہ اگر تم میدان جہاد سے بھی فرار اختیار کرو اور تمہارے گناہ صحراؤں کی ریت اور سمندر کی تہ میں پائی جانے والی مٹی کے برابر بھی ہوں تب بھی پروردگار ان کو معاف کر دے گا. یعنی یہ نماز جعفر طیار کا ایک بہت بہترین ثواب ہے. اور بہرحال
پیغمبر نے یہ نماز ان کو ہدیہ کی، اور جب سے اب تک 1400 سال سے تمام صاحبان ایمان اس نماز کو پڑھتے آ رہے ہیں جعفر طیار کے نام سے۔ اور اس کے بعد پھر جنگ موتا میں جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی۔ شہادت کے وقت جعفر طیار کی عمر 41 سال تھی، اور اس جنگ میں بھی جعفر طیار کے جسم پر 70 سے زائد تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے تھے۔ جعفر طیار دونوں ہاتھ ان کے قطع ہو گئے تھے، اور اسی بنا پر ان کو ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں ان کے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے صلے کے طور پر پروردگار نے 2 پر عطا کیے ہیں، جس سے وہ جہاں چاہیں جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جعفر طیار صورت اور سیرت میں یعنی اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کی شبیہ، اور شہادت کے وقت ہاتھوں کو قطع کرنے کے بعد جو شبیہ بنے وہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ابھی حالیہ دہشت گردی کی پچھلے چند سالوں کے اندر جو دنیا کے اندر ایک لہر چلی ہے، اور اس کے اندر دہشت گرد گروہ مثلا جبہت النصرہ فرنٹ کے نام سے، ان دہشت گرد گروہوں نے پہلے حضرت حجر ابن عدی امیر المومنین کے صحابی، پیغمبر اسلام کے صحابی، ان کی قبر کو نقصان پہنچایا اور کھدائی کی، ان کے روضے کو توڑ پھوڑ دیا، قبر کی کھدائی کر کے جسم نکالنا چاہتے تھے، اور جن افراد نے یہ کوششیں ناتمام کی تھی اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان تمام افراد بھی واصل جہنم ہوئے جنہوں نے یہ والی اقدام کیا تھا، اور ان کی گردنیں بھی قطع ہوئیں۔ تو بہرحال حجر ابن عدی کی قبر کی توہین کی، جسم کو نکالنے کی کوشش کی، اور اپنے تئیں کچھ فیک تصاویر جاری بھی کی کہ حجر ابن عدی کو قبر سے ان کا جسم نکال لیا گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خود جو وہاں کے ان کے روضے کے جو متولی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کھدائی کرتے رہے لیکن کہیں حجر کا جسم ظاہر نہیں ہوا، اور ایک فیک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر انہوں نے شائع بھی کی۔ خیر اس کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی خاص غم و غصے کی لہر نہیں دوڑی، صرف شیعہ دنیا میں شدید احتجاج ہوا، اور اس کے بعد ان دہشت گردوں کی ہمتیں اور بڑھ گئیں، اور پھر انہوں نے اردن کے جنوبی علاقے کا رخ کیا جہاں کہ حضرت جعفر طیار کی قبر مبارک ہے، اور الکرک جو کہ وہاں کا ایک علاقہ ہے، باقاعدہ وہاں پر حملہ کیا، اور ان تکفیریوں نے حضرت جعفر طیار کے مزار کو بھی آگ لگا دی۔ یہ واقعہ 2013 ہی کے اندر پیش آیا۔ یعنی اتنے عظیم صحابیوں کی قبور کی اتنی بے حرمتی ہوئی، اور مسلمانوں کے اندر اتنی بے حسی رہی، اور اس پہ کوئی خاص تعجب کی بات بھی نہیں۔ اس بے حسی کی ابتدا جنت البقیع کے انہدام کے ساتھ ہی مسلمانوں میں آ چکی تھی، اسی کا یہ تسلسل ہے۔ یعنی سوائے محبان اہل بیت کے اس دن 8 شوال کے لیے پوری دنیا میں اور شاذ و نادر ہی کہیں احتجاج کوئی ہوتا ہے، اور اس انداز سے کوئی نہیں مناتا جس طرح سے صاحبان ایمان اس دن کو مناتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے بھی حضرت جعفر طیار کی شہادت کا اس قدر غم اپنے دل پر لیا تھا کہ پیغمبر بیمار پڑ گئے تھے، اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ 3 دن مسلسل پیغمبر اسلام جعفر طیار کے گھر پر تعزیت اور تسلیت کے لیے جاتے رہے تھے، اور باقاعدہ کھانا وغیرہ بھی ان کے گھر بھجوایا تھا۔ تو ظاہر جعفر طیار کی کچھ خصوصیات تھیں، کچھ فضائل تھے، اس کی بنا پر پیغمبر اسلام اتنی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ فصاحت و بلاغت بھی اس قدر تھی، بات میں ان کا اتنا اثر پایا جاتا تھا کہ جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت جعفر طیار نے کی تھی تو نجاشی زار و قطار رونے لگا تھا، اور خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتے تھے، 10 سال کا ہی فرق تھا، جعفر 10 سال بڑے تھے، کہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ خود حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار
جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جنت البقیع میں جن کی قبر مبارک. کہتے تھے جب بھی ہمیں اپنے چچا علی ابن ابی طالب سے کچھ مانگنا ہوتا تھا اور آپ کسی مصلحت کی وجہ سے امساک فرماتے تھے، یعنی ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے وہ چیز اور منع کرتے تھے، تو ہم آپ کے بھائی جعفر طیار کے حق کا واسطہ دیتے تھے تو آپ فوراً وہ چیز ہمیں عطا کر دیتے تھے. اور یہ بات بھی بہار الانوار کے اندر آئی ہے کہ حمزہ اور جعفر طیار، پیغمبر اسلام ہر نبی اپنے ساتھ کچھ گواہ امت کے لے کر آئے گا. پیغمبر اسلام کے لیے حمزہ اور جعفر طیار گواہ کے طور پر میدان قیامت میں پیش ہوں، اور ان کی کرسی اور جگہ پیغمبر اسلام کے بہت قریب ہوگی. تو پیغمبر بھی جملے فرماتے تھے کہ میں، علی، جعفر اور حمزہ ایک ہی طینت پر خلق ہوئے. 7ویں جلد جو بہار الانوار کی اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. تو دیکھیے فضائل جو ہیں یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتے. ہم تو یہاں پر ہم لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہم ہمارے جیسے فاسق و فاجر افراد ان کے لیے بھی بہرحال اپنے تئیں جو ہے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ دے، اور انشاءاللہ سبھی کی دعا ہوتی بھی ہے. لیکن اصلاً جو ہے بڑے مقامات کو حاصل اتنے گناہوں کے ساتھ، لاپرواہ زندگی گزارنے کے ساتھ حاصل کرنے کی امید کرنا، دعا تو کی جا سکتی ہے، خواہش تو کی جا سکتی ہے، لیکن ریالٹی میں حقیقی طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت جعفر طیار کو آخر اتنا بلند مقام کن وجوہات سے ملا؟ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام پر وحی کی تھی کہ میں 4 باتوں کی بنا پر جعفر کو بہت پسند کرتا ہوں. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے، پیغمبر پہ باقاعدہ وحی آئی تھی. پیغمبر اسلام نے حضرت جعفر طیار کو بلایا اور ان کو پیغام وحی سنایا. جعفر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کو خود نہ بتایا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ باتیں گوش گزار نہ کرتا. کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں خود جعفر طیار نے بتائیں، تو پیغمبر اسلام کو وحی کے ذریعے پروردگار عالم نے کہی تھی کہ 4 باتوں کی بنا پر جعفر کو میں بہت پسند کرتا ہوں. وہ 4 خصوصیات جعفر نے پھر خود بتائیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں کبھی شراب سے آلودہ نہیں ہوا. تیسری خصوصیت یہ ہے میری کہ میں فواحش اور کھلم کھلا گناہوں سے میں نے ہمیشہ پرہیز کیا، ہمیشہ میں اس سے دور رہا. اور چوتھی چیز، میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام خصوصیات ایسی ہیں، کھلم کھلا گناہ نہ کرنا اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. جھوٹ جو کتنا زیادہ آج کل رائج ہے، اس کے اندر مومنین آج کل سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیکن مکمل طور پر اس سے اجتناب اتنا بڑا مقام جعفر طیار کو دلوا گیا. اور بھی خصوصیات جعفر کی بہت ایسی تھیں کہ پیغمبر اسلام جعفر طیار کو ابو المساکین کہا کرتے تھے. اتنا زیادہ انفاق کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ مسکینوں کا باپ، جس طرح ایک باپ خبرگیری کرتا ہے غریبوں اور مسکینوں کی، اس طریقے سے جعفر طیار خبرگیری کیا کرتے تھے. اور جسمانی اعتبار سے بھی اس قدر خدمات تھیں اسلام کے لیے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی تھی اور دوسری مدینے کی طرف. اسی وجہ سے آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہتے ہیں. اور پیغمبر اسلام اس قدر غم و حزن میں مبتلا ہوئے تھے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، اور 3 دن تک مسلسل جعفر طیار کے گھر بھی جاتے رہے. ان کی یہ نماز جعفر طیار، یعنی خود جعفر طیار نے کن وجوہات سے بلند مقام، اتنا عظیم مقام حاصل کر لیا، اور ان سے منسوب نماز جعفر طیار سے صاحبان ایمان اور علماء نے بھی بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. شیخ مرتضی انصاری، کہا جاتا ہے کہ آج کل جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مجتہدین ہیں، کوئی شخص بھی اس وقت تک مستند عالم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شیخ انصاری کی کتابیں جیسے رسائل ہے، مقاصد ہے، فرائد الاصول ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو پڑھے بغیر تصور ہی محال ہے کہ کوئی شخص
مجتہد تو کجا ایک بڑا عالم دین بھی قرار پا سکے. خاتم الفقہاء والمجتہدین ان کا لقب ہے. اور کتنے بڑے ہمارے ایک عالم اور مرجع گزرے شیخ محمد حسن جو کہ صاحب جواہر الکلام کے نام سے مشہور. ان کے انتقال کے بعد مرجعیت شیخ انصاری کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور بلکہ صاحب جواہر خود ان کی مرجعیت کی معرفی کر کے گئے تھے کہ میرے بعد مرجع یہ ہوں گے. اور اتنا عظیم مقام حاصل کیا کہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی میں مدفون. اللہم صلی علی محمد. اور بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، 13ویں صدی ہجری کے ہی عالم دین ہیں. اور ان کی پیدائش بھی عید غدیر 18 ذی الحجہ کے روز ہوئی تھی، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے شیخ مرتضی انصاری. ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایک تحفہ دے رہے ہیں، ایک بہترین جزدان کے اندر لپٹا ہوا قرآن. علماء نے اس زمانے میں تعبیر کی کہ ان کو ایک بلند پایا فرزند پروردگار عالم عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد شیخ انصاری کی ولادت ہوئی. اور ان کی والدہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے شیخ انصاری کو دودھ نہیں پلایا. خاص طور پر خواتین خود محسوس کر سکتی ہیں کہ ابتدائی دنوں کے اندر پیدائش کے بچے کو کس قدر جلدی جو ہے غذا کی احتیاج ہوتی. ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، یعنی ممکن نہیں ہوتا، کتنی اس کے ساتھ مشکل ہے، لیکن اس مشکل میں بھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو غذا بہم پہنچائی ہو اور اس وقت وہ وضو کی حالت میں نہ ہو. تو بہرحال شیخ انصاری جیسا پھر ان کا بیٹا جو ہے ظاہر محنتیں کرنا پڑتی ہیں، ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، بلند مقامات کو لے کر اتنی آسانی کے ساتھ تو حاصل نہیں ہو جاتا کہ ٹی وی ڈرامے اور موسیقی اور سب دیکھتے رہیں، اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اس اعلیٰ پائے کے جو ہیں وہ گھر کے اندر آ جائیں. تو اس زمانے میں بھی، اس زمانے کے مطابق علماء نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بھی شیخ انصاری کے 4 کروڑ مقلدین دنیا کے اندر پائے جاتے تھے. اور زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ انتقال کے بعد کل 17 تومان ان کے پاس تھے، بس 17 تومان، اور اتنا ہی تقریباً مقدار میں قرض تھا. وہ پوری کی پوری رقم جو بچی ہوئی تھی وہ قرض کی ادائیگی میں صرف ہوئی، اور ان کے کفن اور دفن وغیرہ کے اخراجات بھی ایک صاحب ایمان نے خود برداشت کی. تو یہ ہیں شیخ انصاری. اب شیخ انصاری نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ باقاعدہ ایران میں ان کی شخصیت کے کارناموں کے اعتراف پہ ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے جاتے ہیں اور ایک احترام. تو ان کے متعلق ملتا ہے کہ شیخ انصاری کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے میں جو دخیل ہے کہ بلوغ کے پہلے دن سے لے کر انتقال والے دن تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن انہوں نے نماز جعفر تیار نہ پڑھی. کتنا عظیم مقام حاصل کیا نماز جعفر تیار. اور صرف یہی نہیں بلکہ روزانہ کے بھی کچھ جو مجتہدین کے کچھ دستور العمل اور طریقہ کار ہوتے ہیں. کبھی آپ اس متعلق بھی دلچسپی رکھیں کہ علماء اپنے روزانہ کے معمولات ان کے کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ کون کون سے اعمال روز انجام دیتے ہیں. تو فرائض کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ نوافل یومیہ کی بالکل پابندی کرتے تھے. ہر نماز کے ساتھ، واجب نماز کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دعائیں بہت کثرت سے پڑھتے تھے. تعقیبات نماز کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، اور روزانہ قرآن کا 1 پارہ روز تلاوت کرتے تھے شیخ انصاری. زیارت جامعہ روز پڑھا کرتے تھے، زیارت عاشورہ روز پڑھا کرتے تھے، اور نماز جعفر تیار روز پڑھا کرتے تھے. تو اتنا بڑا مقام شیخ انصاری نے حاصل کر لیا کہ کوئی شخص آج مجتہد نہیں بن سکتا، بڑا عالم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ شیخ انصاری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کر لے. اور آج بھی صاحبان ایمان جو ایک رسم جاری ہوئی ہے، بہترین رسم 40 پر نجف سے کربلا پیدل جانے کی، اس کو سب سے اولین طور پر
نجف سے کربلا جانے کے اعتبار سے اس کی ابتدا شیخ انصاری نے کی تھی، اور ان کے بعد کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا تھا سلسلہ، پھر محدث نوری نے دوبارہ اس سلسلے کو جاری کیا. تو یہ بھی جتنا بھی ثواب ایک لحاظ سے ثواب جاریہ جس رسم کی ابتدا انہوں نے کی تھی، آج بھی شیخ انصاری کی روح کو پہنچتا ہوگا. تو بہت آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً صرف شیخ انصاری کی بات نہیں، آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی بات کہی جاتی کہ مرجعیت کی کتنی ان کے پاس سوچئے کہ ذمہ داریاں تھیں، کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں ایک مرجع کے پاس. ان تمام مصروفیات میں سے بھی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے عبادت خدا انجام دیتے تھے آیت اللہ بہجت، 12 گھنٹے، اور 24 گھنٹے میں سے فقط 4 گھنٹے سوتے تھے بس. اور کہتے تھے کہ واقعتاً جو جس اعتبار سے نمازیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اگر لوگ نماز کی لذت کو محسوس کر لیں تو انہیں اندازہ ہو کہ دنیا میں کوئی لذت نماز کی لذت کے مقابلے میں نہیں. اور آج لوگ کتنا گھبرانے لگیں کہ بھئی آپ کے تو یہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور 36واں اور 35واں چلے جا رہا ہے، کب ختم ہوں گے، انتظار کریں گے درس کب ختم ہوں گے نماز کے. جیسے میں نے کہا تھا نماز وحشت خبر ان لوگ بھی پڑھی جاتی ہے جو خود نماز سے وحشت کر رہے ہوتے. تو بہرحال اتنی لذت انگیز چیز ہے یہ نماز. جیسے کہ واقعتاً حج کے سلسلے میں بھی امام کے پاس لوگ آتے تھے کہ مولا 40 سال سے آپ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ابھی تک حج کے فضائل اور مسائل ختم ہی نہیں ہوئے. امام نے کہا کہ جس حج کا حضرت آدم کی پیدائش سے 4000 سال پہلے یا غالباً 2000 سال پہلے سے جس کا طواف ہو رہا اور حج کیا جا رہا، تم چاہتے ہو کہ صرف فقط 40 سال کے اندر اس کے فضائل ختم ہو جائیں. تو اس لحاظ سے واقعتاً نماز اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ساری زندگی میں ان کا تذکرہ ہوتا رہے. اس کی جو لذت ہے نماز کی، وہ خود آیت اللہ بہجت کہتے تھے دنیا کی تمام لذتوں کے مقابلے میں ساری لذتیں ہیچ ہیں نماز کی لذت کے مقابلے میں. اور ان کے بیٹے کہتے تھے ان کے متعلق بات کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اپنی زندگی میں تو کسی کو اپنے متعلق کوئی تعریفی بات، کوئی چیز نقل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے. بلکہ کتاب، ابھی اس کا ٹائٹل بھی آپ کو دکھاؤں گا، بسوئے محبوب کے نام سے وہ کتاب ان کے ارشادات اور ان کی نصیحتوں کے اوپر ان کی زندگی میں ہی کمپائل ہو رہی تھی. لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے کمپائل تو کر لیے، اب آغا سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور معلوم کون اجازت لے، کہ انہیں معلوم تھا کہ کبھی اجازت نہیں دیں گے اس بات کی کہ میری شخصیت، میری باتیں یا جس میں میری کوئی تعریف کا پہلو ہو، یہ ان کی زندگی میں کوئی چیز شائع ہو جائے. تو فرماتے تھے ان کے متعلق بات کرنا کتنا مشکل ہے جو پوری کوشش جس کی رازداری پر ہوتی تھی کہ ان کی کوئی بات اندر سے نکل کے باہر نہ جائے، اور یہ رازداری بھی انتہائی ماہرانہ کرتے تھے، انتہائی ماہرانہ. مثلا کوئی ان سے سوال پوچھ لیتا تھا کہ کیا کبھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی. بڑے ماہرانہ انداز سے یعنی اس طرح کا جواب دیتے تھے، یعنی انکار بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں مجھے زیارت ہوئی ہے، لیکن اس انداز و طریقہ، اور ہمیشہ باتوں کو کسی اور کی طرف نسبت دے کر یا ایسا توریہ وغیرہ جسے کہا جائے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ جو معارف چیزیں یا کوئی معجزہ یا کرامت بیان کر رہے ہیں یہ اپنے متعلق ہے، کسی اور کی بات بیان کر رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. اور اس حد تک کبھی تدریس کے لیے بھی جا رہے ہوتے تھے، پڑھانے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں درس و تدریس کے لیے جا رہا ہوں، میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، کہتے تھے میں مباحثے کے لیے جا رہا ہوں. کبھی نہیں کہتے تھے کہ میرے شاگرد، نہیں، کہتے تھے مباحث ہیں میرے. ہم جس طرح ایک برابر کی سطح کا ایک شخص ہوتا ہے، طالب علموں کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے. ان کے بھی روزانہ کے جو معمولات تھے آیت اللہ بہجت کے، ان میں حدیث قصہ کی روزانہ تلاوت کرتے تھے. آج بہت سے احمق حدیث قصہ کی سندوں اور اس کے اوپر اسے انداز کی بحثیں کرنے لگے ہیں کہ لوگوں میں تشکیک پیدا کر رہے ہیں. روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے تھے، روز کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے. نماز شب کسی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نماز شب چھوٹ جائے، روز نماز شب پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد جو خاص تعقیبات ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور زیارت عاشورہ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ روزانہ پڑھتے تھے. اور روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت بھی کرتے تھے.
اور اس کے علاوہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور روزانہ نماز جعفر طیار کو پڑھا کرتے تھے۔ تو کتنے بڑے بڑے مقامات کو ان علماء نے حاصل کیا ہے، جو ہم اپنی لاپرواہی میں، دین سے بے رغبتی میں، اور نماز جعفر طیار کسی کو پڑھنے کو کہہ دیا جائے تو وہی کہا کہ تھوڑی دیر بھی اسے 10 مرتبہ تسبیحات رکوع میں پڑھنا پڑ جائیں تو کمر میں درد ہونے لگتا ہے، زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑ جائے تو پاؤں میں چینٹیاں دیکھنے لگتی ہیں، یہ ہم لوگوں کی صورتحال ہے، اور نتیجہ سامنے ہے پھر کہ نہ کوئی مقام حاصل ہوتا ہے نہ کچھ۔ تو اب اتنی جو فضیلت ہے اور ثواب ہے نماز جعفر طیار کو، کہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اس کو کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، تاکیدی مستحب ہے، اور آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ عروہ کے اندر یہ بات لکھی کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، عامہ اور خاصہ میں یہ نماز بہت مشہور ہے، عامہ یعنی غیر شیعہ مسلمان، خاصہ یعنی برادران ایمان، ان میں روایت بہت مشہور ہے اس کی فضیلت کی، اور روایات متواترہ سے یہ نماز ثابت ہے۔ اس نماز کو اکسیر اعظم اور کبریت احمر بھی کہا جاتا ہے، سرخ گندک جو ایک زمانے بہت نایاب تھی، یعنی کسی چیز کو بہت نایاب، بہت پریشس اور یہ قرار دیا جاتا تو کبریت احمر کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز آخر کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ تعلیم کیا گیا، بہت زیادہ سفارش کی گئی۔ لیکن پہلے تو آپ ہر کام، ہر جائز کام، اس کے لیے نماز جعفر طیار ہر جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتی، عام ہو کام اس کے لیے بھی، اور پیچیدہ کوئی اور مشکل کام ہو اس کے لیے بھی۔ آیت اللہ بہجت سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تھا کہ نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ کریں، اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے گا۔ تو نماز جعفر طیار اس اعتبار سے کہ ہر پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی نماز جعفر طیار ہے، اور عام کاموں کے لیے بھی ظاہر حاجت انسان کی ہوتی، بہت زیادہ حاجت ایسی نہ ہو لیکن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وسعت رزق کے لیے، کسی کو مالی پریشانی ہو، مالی تنگی ہو، اس کے لیے بھی یہ نماز ہے، اور شادی میں صورت کے لیے، یعنی بہت جلد اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اس رشتے ازدواج کے اندر بن جائے تو وہ نماز جعفر طیار پڑھے۔ آیت اللہ بہجت اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ شادیوں میں سہولت اور آسانی کے لیے نماز جعفر طیار کو پڑھا جائے، اور خاص طور پر ایک عمل اور ایسا ہے جو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی بتایا ہے، بیچ میں ضمناً آ گیا، اس میں بھی نماز جعفر طیار کیونکہ آ رہی ہے، فرماتے ہیں 40 روز تک اگر نماز جعفر طیار پڑھی جائے اور نماز امیر المومنین پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جائے، یعنی یہ 40 روز تک یہ اعمال ہوں، اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ جو آئے گی اس میں درمیانے شب میں اٹھ کر 14,000 مرتبہ یا علی یا علی یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو، اور 7 موسوی سادات کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں، اور اگر وہ نہ مل سکیں تو 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ مدعا حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز امیر المومنین آپ دیکھ سکتی ہیں، مفاتیح وغیرہ کے اندر آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا، اور نماز جعفر طیار کا تو ابھی آگے چل کر آ ہی رہا ہے۔ تو یہ بہت مجرب ہے، اس میں 40 روز تک نماز جعفر طیار، بہت تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس مدعا کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین رشتے آتے ہیں جن لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ صادق روحانی کا، اور اس کے علاوہ ایک سورہ احزاب کا بھی عمل ہے، بیچ میں بات آ رہی ہے تو پیغمبر نے باقاعدہ تفسیر مجموع البیان میں جو 4 جلد میں بات روایت آئی ہے کہ جو اس سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر
وہ اویلیبل نہ ہو تو عام کاغذ پر بھی لکھی جا سکتی ہے. تنگ منہ کی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں کی شادی کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو. باقاعدہ روایت میں یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بھی سورہ طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور رشتہ لے کر کسی کے ہاں جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی. تو بہت یہ چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں آج کل لوگوں کے اعتقادات ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کبھی حدیثیں آتی ہیں، کبھی ہمارے پلیٹ فارم مدرسے سے ہوتی ہیں، تو بہت سے اس قسم کے افراد آج کل ان حدیثوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں. ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو ضعیف ثابت کر کے لوگوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت کو جو ختم کیا جائے. تو اور یہ خالی یہ نہیں، سورہ طٰہٰ کا آپ نے آگے بھی دیکھا کسی کے اندر تفسیر برہان میں کہ صلح کرانے کی نیت سے لڑنے والوں کے پاس اگر جائے، یعنی سب کپڑے میں لپیٹ کر سورہ طٰہٰ کو لکھے اور لڑنے والوں کے پاس جائے تو وہ جھگڑا ترک کر کے صلح بھی کر لیں گے. یہ بھی آیا ہے. تو بہرحال اس انداز سے آپ دیکھیں تو سورہ طٰہٰ. اور ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بھی ایک نماز ریکمینڈ کی، نماز استغاثہ حضرت زہرا. اس نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ آج کل اعتراضات ہونے لگے ہیں اور ایک وہابی افکار جو شیعت کے اندر کچھ جراثیم کے طور پر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں ان چیزوں کو شرک اور اس طرح کی چیزیں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جبکہ بڑے بڑے مراجع نماز استغاثہ یعنی سجدے میں جا کر اور یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی جو ہے کہ جو جملے ہیں یہ کہے جاتے ہیں، اور یہ توسل ہی کی ایک قسم ہے، نہ کہ ظاہر نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے. حضرت زہرا کے لیے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام سے منسوب ہے اور ان سے توسل اختیار کیا جاتا ہے، نہ کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی نماز بڑی مجرب ہے. تو یہ بیچ میں کیونکہ اس کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ 2-4 چیزیں اور بھی ساتھ ہی اس کے تذکرہ کر دی جائے. تو نماز جعفر طیار شادی کے سلسلے میں بہت جلدی اگر ہو تو یہ نماز بہت ہی زیادہ سفارش شدہ ہے. اسی طرح سے گناہوں کی مغفرت کے لیے انسان کتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ واقعتاً پوری زندگی گناہوں سے کیسی بھرپور نظر آ رہی. تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اے جعفر طیار سے کہا تھا جو اس نماز کو بجا لائے تو خواہ اس کے گناہ صحرا کی ریت کے برابر ہوں، خواہ سمندر کی تہ میں جتنی ریت ہوتی ہے اس کے برابر ہوں، سب اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اور باقاعدہ ثواب الاعمال میں تو ہمارا 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام نے اس میں جملے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے گناہ ریگستان کی ریت کے برابر ہوں اور کفے دریا جو جھاگ ہوتا ہے دریاؤں کے اندر اس کے بھی برابر ہوں تو بھی پروردگار عالم وہ بخشا جائے گا. اور امام نے فرمایا یہ جو بخشے جانے والی بات ہے اور یہ جو اختصاص ہے اور خصوصیت ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے، یعنی یہ اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے. تو بے تحاشا اس نماز کا ثواب ہے. نامہ اعمال اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی نماز جعفر طیار پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے اسے 1000 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور 1000 مستحب عمروں کا ثواب ملتا ہے اس کو. یعنی 4 رکعت ہی کیونکہ نماز ہو تو 4000 حج اور 4000 عمرے کا ثواب. دیکھیے وہاں پر لوگ آج کل اس میں بھی لوگ آج کل بخل کرنے لگے ہیں، زیادہ ثواب والی چیز بتائی جائے تو ان کو یقین نہیں آتا. حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو جس بارگاہ سے یہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں نہ وہاں عطا میں کوئی کمی ہے، نہ وہاں پر بخل ہے اور نہ خزانے میں کمی ہونے کا کوئی خدشہ ہے. تو وہ بے تحاشا ثواب اس نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے علاوہ حاجت براری کے لیے، حاجت کے لیے کوئی سی بھی، ہمارے چھٹے امام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور باقاعدہ مصباح المتحجد جو شیخ توسی کی کتاب ہے اس میں ہمارے چھٹے امام نے باقاعدہ ایک طریقہ کار اس نماز کو پڑھنے کا بتایا ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھے، بدھ جمعرات اور جمعہ. اور بدھ جمعرات جمعہ تو روزہ رکھے گا لیکن جو شب جمعہ آئے گی اس دوران تو 10 مسکینوں کو
ایک ایک مد یعنی 3 پاؤ غلہ، یعنی آٹا ہی چلیں، آٹا چاول وغیرہ 3 پاؤ شب جمعہ 10 مسکینوں کو دے، اور پھر جب روز جمعہ آئے تو اس میں وہ غسل کرے، اور اگر ممکن ہو تو کسی میدان میں کھلی جگہ پر، روایت میں تو خیر ریگستان کا لفظ ہے، اگر وہ ممکن نہیں ہوتا تو کھلی جگہ پہ جائے، اور نہیں اگر کوئی شخص جیسے خواتین نہیں جا سکتی تو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ نماز جعفر تیار پڑھے، یعنی امام نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز جعفر تیار پڑھے، اور پھر ایک دعا ہے یا من اظہر الجمیل، وہ آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتی ہیں، وہ اس کو پڑھے۔ تو اس نماز کے اس طریقے کار کو، تو اگر کوئی شخص بہت ہی سخت مشکل اور حاجت کے اندر ہے تو اس طریقے سے، یعنی کوئی حاجت واقعتاً اسے قبول کروانی ہے، بہت ہی اہم حاجت ہے، تو نماز جعفر تیار پڑھنے کے بہت سے طریقے بیان ہوئے۔ ان میں ایک طریقہ مصباح المتحجد میں شیخ طوسی نے چھٹے امام سے یہ بھی نقل کیا۔ تو اس طریقہ کار کو روزہ رکھے، پھر شب جمعہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو غلہ پہنچائے، پھر روز جمعہ جو ہے غسل کرے، اور اس کے بعد ممکن ہو تو باہر نکل کر ورنہ گھر میں ہی نماز جعفر تیار پڑھے، اس کے بعد ایک خاص دعا یا من اظہر الجمیل، وہ کتابوں میں دیکھ سکتی ہیں آپ، وہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ دیکھے کس طرح سے اس کی یہ حاجت قبول ہوتی۔ تو واقعتاً بہترین نماز ہے حاجت کے لیے۔ اکثیر اعظم ایک، یعنی ہر جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر مرض کی دوا، وہ جو ہے نماز جعفر تیار۔ اور یہ بھی ہے اگلا اس کا فائدہ کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے بڑی مجرب۔ آج کل لوگ کتنا زیادہ تنگ ہوتے ہیں، بار بار مائیں پوچھ رہی ہوتی ہیں، والدین پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اولاد نماز کے لیے قائل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں خیر بہت ساری وجوہات تربیت کے حوالے سے بھی کمیاں اور خرابیاں ہیں، اور اس کے لیے الگ یہاں پر دروس بھی ہو چکے ہیں، کتابیں بھی اس کے سلسلے میں موجود ہیں۔ لیکن بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے کہ وہی کتاب جو بسوئے محبوب، وہ جو میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کی زندگی میں لکھی گئی تھی، ان کے ارشادات، فرمودات اور ان کی نصیحتوں پر اور ان کی سیرت پر مبنی جو کتاب تھی، اس کتاب کے اندر بھی بات ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت سمجھاتے ہیں، بہت نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتا، نماز پڑھ کے ہی نہیں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے لیے نماز جعفر تیار پڑھو، اور نماز جعفر تیار پڑھنے کے بعد اس کی ہدایت کی دعا کرو، اور کوشش یہ کرو اسی نماز کے آخری سجدے میں، یعنی 4 رکعتی جو نماز جعفر تیار، اس کا جو آخری سجدہ آئے گا، 4تھی رکعت کا آخری سجدہ، اس میں جا کر اپنے اس بھائی کے لیے تم دعا کرو۔ اردو زبان کے اندر بھی بطور دعا آپ آخری سجدے کے اندر جا کر نماز جعفر تیار کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں بھی کسی بھی بے نمازی کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی۔ تو کہتے تھے کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں جا کر جاؤ اور یہ اپنی دعا مانگو، اور تباکی کرو۔ تباکی کے معنی ہے کہ کوشش کرو کہ چاہے کتنا ہی دل کو مشکل کیوں نہ لگے، کچھ آنسو تمہاری آنکھ سے نکل آئیں، اور جیسے ہی آنسو نکل آئیں اس وقت اس موقع پر پھر اس دعا کو کرو کہ جو بھی تمہارا مقصد اور مدعا ہے، پھر دیکھو کیسی تمہاری وہ دعا قبول ہوتی۔ تو بے نمازی کے لیے بہت کہتے تھے۔ بلند مقامات کے حصول کے اعتبار سے بھی یہ نماز جو ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دنیاوی حاجات اور اس کے لیے انسان اپنے آخرت میں بلند مقامات کا حصول چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے مقامات کو حاصل کروں۔ کتنے افراد دیکھیے ایسے ہیں، اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، کربلائی کاظم ساروقی، اور 2 سال پہلے ایران میں ان کے اوپر ایک فلم بھی بننا شروع ہوئی تھی، مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد، لیکن شاید کوئی چھوٹا موٹا کلپ تو بن چکا ہے۔ کربلائی کاظم ساروقی یہ اس صدی کا معجزہ کہے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ان پڑھ شخص ہے۔ اس پہ ان کے حالات پر تفصیلی گفتگو ہمارے ہاں یا تو امام زمانہ علیہ السلام کے موضوعات پہ جو لیکچرز ہوئے ہیں، یہ شب قدر کی کوئی گفتگو ہوئی، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے تھے۔ یہ بالکل ان پڑھ تھے، اور ایک رات کے اندر حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا، بڑے بڑے علماء اور مجتہدین،
اور حیران رہ گئے تھے کہ جس طرح سے چاہیں قرآن میں ان سے جو چیز چاہیں پوچھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حروف تہجی کی شناخت تک نہیں کرتے تھے اس سے پہلے، اور ایک رات کے اندر ایسے حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ آغا ری شہری، انہوں نے باقاعدہ کربلائی کاظم کے نام سے پوری کتاب بھی لکھی ہے ان کے موضوع پر، اور جو مختصراً بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل تو آ چکی ہے، کہ اپنے والد کو کہتے تھے آپ خمس دیں، ان کے ساتھ ہی کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو اور کہتے تھے کہ امام کا کوئی حق جو ہے اپنے میں ذمے لے کر جانا نہیں چاہتا، اور وہ ان کے والد خمس نہیں دیتے تھے، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک مبلغ جو ہے ساروق آئے تھے، ساروقی اسی اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے، اور اس نے آ کر باقاعدہ اس مبلغ نے ایک تقریر کی کہ اگر کوئی شخص خمس نہ دے تو مال پہ خمس نہ نکالے تو اس کی غذا بھی حرام ہو جاتی ہے، لباس پر خمس نہ نکالے تو اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ والد کے پاس یہ آئے، کہا کہ ہمیں خمس نکالنا چاہیے، والد تیار نہیں ہوتے تھے، تو یہ والد کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے، کچھ عرصے تک وہاں پر رہے، لیکن والد نے پھر پیغام بھیجا کہ اچھا میں تیار ہوں۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا، گناہوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر کچھ آواز نکالتے بھی ہیں تو دوسری طرف سے اگر ایک ذرا سا بھی اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے تو ہم 2 قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنے کمزور طریقے سے گناہوں کے مقابلے میں آتے ہیں کہ ہمیشہ وہ دوسرا جو ہے وہ چاہتا ہی چلا جاتا ہے، گناہ گار بھی جو ہوتا ہے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا، کہا کہ نہیں میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک آپ یقین دہانی نہیں کرائیں گے۔ بہرحال والد ان کو یقین دہانی کرا کے واپس گاؤں لے گئے۔ جب والد نے دیکھا یہ آئی گئے ہیں تو سوچیں گے شاید ابھی اپنے تئیں انہوں نے سوچا کہ اب سدھر گیا ہوگا، ابھی خمس کے متعلق اصرار نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ والد پھر خمس نہیں نکال رہے ہیں، تو یہ والد سے الگ ہو کے کہ ایک امامزادے وہاں پر تھے، ان کا روضہ تھا، یہ وہاں پر گئے۔ بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں، تو اور وہاں روتے روتے تھوڑی سی ان کی جس طریقے سے آنکھ سی لگ جاتی ہے، تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نورانی شخصیت وہاں پر موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور اس نورانی شخصیت نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ آراف کی آیت نمبر 53 تلاوت کی، ثم استوى علی العرش والی جو آیت۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ صرف آیت ابھی پڑھی ہی تھی، کربلائی کاظم ساروقی کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب یہ اٹھے بے ہوشی سے تو مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اور دوسری ایک اور وجہ ان کے بیٹے نے بتائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی جوانی سے ہی میرے والد نماز جعفر طیار کے بہت ہی زیادہ پابند تھے، اس حد تک پابند تھے کہ سخت سردیوں کی راتوں میں نماز جعفر طیار پڑھتے تھے، اور شدید گرمیوں میں کھیت میں سورج کی چلچلاتی ہوئی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر بھی نماز جعفر طیار پڑھتے تھے۔ تو اس حد تک اس کا نماز جعفر طیار کوئی شخص پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو عجیب و غریب اس کے اثرات، ایک ایسے معجزات اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور جیسے کہ علماء عرفان وغیرہ بھی کہتے ہیں نمازوں کے بھی موکل ہوتے ہیں، یعنی خود وہ نمازوں کے اندر ایسی طاقت اور وہ ہوتی کہ وہ ان کی حفاظت کرتی ہے اس کے پڑھنے والے کی، اور بڑے بڑے مقامات تک اس طرح سے لے جاتی۔ کربلائی کاظم ساروقی۔ تو اس کے بعد قوی ترین حافظہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ نماز جعفر طیار پڑھے۔ کربلائی کاظم ساروقی کا آپ نے دیکھا حافظ قرآن ایک رات کے اندر ہو جانا، کتنا قوی حافظہ، اور ان کی تو تفصیل وہ آپ پچھلے درسوں کے اندر جا کر سنیں گے کہ کس طرح سے علماء نے ان کا امتحان لیا تھا، بڑے بڑے مجتہدین نے۔ تو ابھی ان کا کربلائی کاظم ساروقی کا حافظہ آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری، ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ کئی 100 سال پرانی بات بیان کر رہا ہوں، آیت اللہ خوئی کے دور کے بعد ہی ان کی مرجعیت ہوئی تھی، اگرچہ ان کی مرجعیت زیادہ عرصے نہیں چلی تھی، اور آیت اللہ خوئی کے انتقال کے 1 سال کے اندر ہی آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بھی نجف میں ہی مدفون ہے۔
ان کے بیٹے، یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں آیت اللہ عبداللہ علیہ سبزواری کے بیٹے ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ وسائل الشیعہ کی 36,000 احادیث ایک لفظ کی کمی و بیشی کے بغیر ان کو حفظ تھی. 36,000 احادیث وسائل الشیعہ کی ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر میرے والد کو حفظ تھی. اور بہار الانوار کی جو 110 جلدیں ہیں ان کی تمام روایات کا دقت کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا. دقت کے ساتھ دورے کے معنی پوری ان کی تحقیق، ان کی ہر چیز، ان روایات کے اسرار، رموز اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام پہ مکمل غور و فکر کے ساتھ 2 مرتبہ مکمل دورہ. اور آیت اللہ سبزواری یہ بات فرماتے تھے، یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو طالب علم بھی مدرسے میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو احادیث ہیں ان کو حفظ کرے. دیکھیے انسان جب بھی کسی گناہ کے مقابلے میں یا کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کو جب ائمہ کی احادیث یاد ہوں گی نا تو موقع پر اس کو یاد آئیں گی، وہ ان احادیث کو یاد کر کے رک جائے گا. اگر کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رکنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوا. وہ کہتے تھے کہ میں یعنی ہر طالب علم جو بھی مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احادیث معصومین کو حفظ کرے. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس قدر احادیث کے مطالعے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کلام معصومین کے نوری ہونے کے باعث، دیکھیے امام کی جو احادیث ہیں نوری ہیں. وہ مثلا کوئی بھی جملہ کہیں کوئی لکھا ہوا ہے پوری کتاب کے اندر اور اس میں بیچ میں سیاق و سباق ہٹا دیا جائے اور امام کی کوئی حدیث بیچ میں آ جائے، ان کا کوئی بھی جملہ، تو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں، چاہے اس کے اندر سیاق و سباق میں کچھ نہیں بھی لکھا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے نوری ہے، یعنی کلام معصومین نوری ہے، اس کو نور کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے ہیں. حتیٰ کہ معصومین کے لہن سے واقف ہو گئے تھے آیت اللہ عبداللہ علیہ سبزواری، اور یعنی اس حد تک معصومین کے لہن اور لہجے سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ الفاظ کو دیکھ کر شناخت کر لیتے تھے کون سے معصوم کا یہ کلام ہوگا. یہ بہت بڑی یعنی معصومین تو سارے ایک جیسے نہیں، کس کا کلام، یہ الفاظ جو ہیں کس معصوم کے لہجے اس حد تک واقف ہو گئے تھے، کس کا لہجہ ہے یہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے. تو خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے مشہور تفسیر لکھی تھی، تفسیر مواہب الرحمان، مواہب الرحمان فی تفسیر القرآن، کہتے تھے جب یہ انہوں نے تفسیر لکھ لی تھی تو نام کا انتخاب نہیں ہو پا رہا تھا اور سوچ میں تھے کہ میں اس تفسیر کا کیا نام رکھوں. تو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد، پیغمبر نے خواب میں آ کر ایک جملہ کہا، خذ مواہب الرحمان. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر کے جملے یہ سن کے انہوں نے اس تفسیر کا نام تفسیر مواہب الرحمان رکھا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بلا ناغہ نماز جعفر طیار میرے والد پڑھتے تھے، بغیر کسی ناغے کے، جس کی بنا پر اس قدر قوی حافظہ ہو گیا تھا کہ 36,000 حدیثیں وسائل الشیعہ کی، بہار الانوار کی 110 جلدوں کا 2 مرتبہ جو ہے دورہ انہوں نے کیا، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن نماز جعفر طیار نہ پڑھے ہوں. بلکہ ایک دفعہ خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کوفے میں زیر علاج تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو فقط چند دن نماز جعفر طیار نہیں پڑھ سکے تھے، تو صحت یابی کے بعد ان تمام دنوں کی قضا کے طور پر نماز جعفر طیار کو پڑھا تھا. تو حافظہ قوی کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. اس کے علاوہ ادائیگی قرض کے لیے بہت سارے افراد نے اس نماز کو ادائیگی قرض کے لیے بہت مجرب پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن مریضوں کی صحت یابی کے لیے نماز جعفر طیار بہت مجرب. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ عیسیٰ قاسم بحرین کے جو مجاہد عالم دین ہیں وہ بیمار پڑ گئے تھے، تو باقاعدہ بحرین کی مسجد میں کیونکہ صاحبان ایمان اس سے واقف تھے تو لوگوں نے نماز جعفر طیار باقاعدہ ان کی صحت یابی کے لیے پڑھی تھی. تو بہرحال اور شدید ترین مشکلات کے جو دور آتے ہیں خاص طور پر قیدیوں کی رہائی کے لیے، دیکھیں کتنے بھی آج بھی مسنگ پرسن، کتنے نوجوان ہمارے جو ہیں مومنین جو ہیں وہ غائب ہیں،
اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو قیدیوں کی رہائی کے اعتبار سے بھی نماز بہت مجرب ہے. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ انقلاب ایران کے جب ابتدائی دن تھے اور باقاعدہ امام خمینی نے اس وقت تک شاہ گیا نہیں تھا اور اس کی حکومت قائم تھی اور مظالم چل رہے تھے، تو امام خمینی نے باقاعدہ احتجاج کی کال جو ہے وہ دی تھی اور بادشاہ کے ظلم کے خلاف ایک اپیل کی تھی لوگوں سے کہ اس دن احتجاج کے طور پر اپنے دکانیں اور کاروبار کو بند رکھا جائے. تو آقا کرم ہی اس زمانے میں ہوتے تھے کہ جو کہ امام خمینی کے جتنے بھی پیغامات ہوتے تھے اور احکامات ہوتے تھے وہ آقا کرمی کے تھرو لوگوں تک پہنچتے تھے. تو ساواک کے نام سے جو زمانے میں سیکرٹ ایجنسی تھی ایران کی اور شاہ کے کنٹرول کے اندر تھی، ان کے مظالم تو اس قدر تھے کہ ایسے ایسے مظالم ان لوگوں نے ایجاد کیے تھے، خاص طور پر ناخن اکھیڑنا اور سرد پانی کے اندر ڈوبو کر اعتراف کسی بھی چیز کا کروانا، جسم میں کرنٹ لگانا، اور یہ سب اس کے اندر ساواک والے بہت مشہور تھے. ساواک والے جب کسی کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے تو بہت مشکل ہی اس کی واپسی ہو پاتی تھی. تو آغا کرمی کو ساواک والے جو ہے نا وہ اٹھا کر لے گئے. لوگ بہت پریشان ہوئے اور خطرہ تھا کہ آغا کرمی کو قتل نہ کر دیا جائے. لوگ آغا مصباح کے پاس گئے. آغا مصباح نے کہا اس معاملے کو آیت اللہ بہجت کے پاس لے جانا چاہیے. آیت اللہ بہجت کے پاس لے کے گئے. آیت اللہ بہجت نے سن کر تمام باتیں سنی اور کہا پریشان مت ہو. آغا نے کہا لوگوں نے کہا کہ آغا بہجت خطرہ بہت زیادہ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، ساواک والے لے کے گئے، وہاں سے تو کوئی بچ کے آنے کا امکان ہی نہیں. آغا بہجت نے کہا کہ کوئی پرواہ کی بات نہیں، نماز جعفر تیار پڑھو اور پریشان ہونا بند کر دو. اچھا، سب لوگوں نے جو آئے تھے سب گئے اور انہوں نے نماز جعفر تیار پڑھی. نماز جعفر تیار پڑھ لی، لیکن پھر بھی کوئی خبر نہیں آئی ان کی رہائی کی. وہ پھر آغا بہجت کے پاس گئے. آغا بہجت نے پوچھا کہ تم نے نماز جعفر تیار کس طرح سے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ جو طریقہ ہے نماز جعفر تیار کا، ہم حرم معصومہ قم گئے، وہاں پہ ہم گئے اور نماز جعفر تیار پڑھی. آغا بہجت نے کہا نہیں، اس طرح سے پڑھو جس طرح سے زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے نقل کی. نماز جعفر تیار کو پڑھنے کے الگ الگ اس کے لیے الگ طریقے ہیں. خاص طور پر جو شدید مشکل والا ہے، ایک تو ابھی وہ 3 دن روزہ رکھا جائے، وہ چھٹے امام کا آپ نے سنا تھا. ایک زاد المعاد علامہ مجلسی میں ایک طریقہ اور الگ سے بھی بیان ہوا ہے. کہا کہ نہیں، اس طریقے سے پڑھو، وہ بھی آگے چل کے آنے والا ہے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی پڑھ لی. اور اس کے بعد آغا بہجت کے پاس گئے. آغا بہجت نے کہا کیا ہوا، آغا کرمی آزاد ہو گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ابھی تک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں آئی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اصفہان لے جایا گیا تھا، ہمیں اصفہان سے کوئی اطلاع نہیں کہ انہیں چھوڑا گیا یا نہیں چھوڑا گیا. تو بہرحال کہا کہ نہیں، جاؤ جا کر پتہ کرو. ان کے بیٹے پھر اصفہان گئے جہاں پر آغا کرمی قید تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا جب میں وہاں پر گیا تو ساواک والے بہت عزت و احترام سے ان کے بیٹے سے ملے اور کہا ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے والد کو غلط اٹھا کر لے آئے، آپ انہیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اتنے ظلم کرتے تھے ساواک والے کی یقینی موت، یعنی ان وہ درندہ صفت افراد وہ معذرت کر رہے ہیں، عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لے جائیے. یعنی نماز جعفر تیار کا معجزہ تھا. تو اس طرح سے یہ ابھی اس کا بھی طریقہ آ رہا ہے کہ زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے کیا. اسی طرح سے ہر حاجت کے لیے، ہر کام کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہی آیت اللہ عبداللہ سزواری، ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا، یہ بھی اس نماز کے عجیب و غریب اثرات کے بہت معتقد تھے. فرماتے تھے کہ خود ایک سال میں جب حج پر گیا تو ایک تھیلی میرے پاس تھی جس میں سارے پاسپورٹ، کاغذات اور نقدی وغیرہ تھی. تو رستے میں کہیں وہ گر گئی. حاجیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، رستے میں کہیں گر گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ وہ تو اب میرے پاس نہیں ہے. تو بجائے ادھر ادھر تھوڑا سا انہوں نے دیکھا، لیکن ظاہر ہے حج کے موقع پہ کہاں کوئی چیز اس طرح سے نظر آتی. کہنا میں سیدھا بیت الحرام گیا، خانہ کعبہ گیا اور وہاں جاتے ہی نماز جعفر تیار شروع کر دی. اور نماز جعفر تیار کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا کہ میری چیزیں مل جائیں. ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک انتہائی حسین جوان میرے سامنے نمودار ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اور میرا نام لے کے مخاطب کر کے کہا سید عبد العالی یہ دیکھو یہ رہی تمہاری تھیلی. کہنے میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لے کے اپنے سامان دیکھنے میں متوجہ ہوا اور اس کے بعد جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی نوجوان نہیں تھا. تو خود بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے طریقہ کار سے یعنی کسی بھی اس مقصد اور حاجت کے لیے کوئی چیز کھو جائے, یعنی کوئی جیسے کہا نا اکسیر اعظم ہے, ہر چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس نماز کو, ایسی مجرب نماز. تو وہ طریقہ جو علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں لکھا ہے وہ اصلاً ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر وہ طریقہ کار بیان ہوا ہے اور امام نے مفضل کو یہ طریقہ سکھایا تھا. اے مفضل, جب بھی تمہیں کوئی ضروری حاجت ہو تمہیں چاہیے کہ تم نماز جعفر طیار پڑھو اور جو بھی تمہاری حاجت ہے اس کی تم دعا مانگو, انشاءاللہ وہ تمہاری حاجت پوری ہوگی. اور اس دعا کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. اور پھر ایک خاص طریقہ امام نے بتایا, یہ والا طریقہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کیا آغا کرمی کے لیے نماز جعفر طیار زاد المعاد کے طریقے سے پڑھی, اب وہ طریقہ آ رہا ہے. نماز جعفر طیار پڑھی, حاجت کے لیے دعا مانگی, جو بھی آپ کی حاجت ہے, اب ہاتھوں کو بلند کریں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ہاتھوں کو بلند کرو اور یا رب یا رب یا رب اتنا کہو کہ سانس ٹوٹ جائے, یعنی ایک سانس میں یا رب پڑھو. پھر اس کے بعد یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا ہو اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اس کے بعد یا رب یا رب یا رب اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پہلے یا رب ہے اور اس کے بعد تیسری مرتبہ صرف رب رب, یا نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد اتنی دفعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اتنی دفعہ یا حیو یا حیو یا حیو پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اتنی دفعہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کہو کہ سانس ٹوٹ جائے. اور پھر 7 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھو. اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھو. اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہے جو کہ آپ کو مل جائے گی, اللہم انی افتتح القول بحمدک, یہ آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی. یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھو. اور خود چھٹے امام اس طریقے کا نماز جعفر طیار کو اسی طریقے سے پڑھتے تھے. اور اس نماز کی مزید اثر پذیری بڑھانی ہو تو آیت اللہ بہجت ایک چیز کی اور بہت تاکید کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر گریا کرے, خواہ وہ مختصر گریا کیوں نہ ہو, چاہے وہ فقط 2 آنسو ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد اپنی حاجت کو دل و زبان کے اوپر جاری کرے اور یہ عمل پورے اعتقاد کے ساتھ انجام دے, انشاءاللہ اس کی حاجت لازمی قبول ہو جائے گی. آیت اللہ بہجت بہت زیادہ اس کی تکرار کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ زاد المعاد کے اندر جو طریقہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس کے اندر اس طریقہ کار کو ہاتھ دعا کے اندر اٹھا کر وہ جو اذکار پڑھنے ہیں خاص طریقے سے وہ اس طرح سے پڑھے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہو. اچھا, اب اس نماز کو کس قدر پڑھنا چاہیے؟ وسائل الشیعہ میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں جعفر اگر تم روزانہ اس کو پڑھ سکو تو یہ دنیا اور آخرت تمہارے لیے دنیا آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہے. روزانہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے, اور اگر 2 روز کے درمیان اس کو پڑھو یعنی آلٹرنیٹ ڈے پہ اگر پڑھو تو اس دوران تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے وہ سارے بخش دیے جائیں گے ان 2 دنوں کے درمیان جو تم نے کیے. اور اگر یہ نہ کر سکو, مثلا روزانہ نہیں پڑھ سک رہے ہو اور آلٹرنیٹ ڈے پر بھی نہیں پڑھ سک رہے ہو تو جمعے کے دن اس کو پڑھو, یعنی ہفتے میں 1 دن, ہر ہفتے جمعے کو روز پڑھو اس کو. اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ہر مہینے 1 دفعہ نماز جعفر طیار پڑھو. اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو. اس دوران جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے وہ سارے بخشے جائیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے روز کا ثواب زیادہ ہے بنسبت ہفتے میں 1 دفعہ پڑھنے کے, مہینے میں 1 دفعہ پڑھنے کے, سال میں 1 دفعہ.
یعنی کوشش یہ کرے کہ جتنا بھی انسان کا ذوق ہو, جتنا اس نماز کے لیے رغبت پیدا ہو, اتنے فضائل سننے کے بعد تو انسان اتنی ہی زیادہ کوشش کرے اس میں. اور چھٹے امام ہمارے جملہ ارشاد فرماتے تھے, خواہ رات ہو, خواہ دن ہو, خواہ سفر ہو, اس نماز کو پڑھتے رہو. اچھا, البتہ اس جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا وقت فضیلت کیا ہے, وقت فضیلت کون سا ہے اور بہترین دن اور وقت کون سا ہے؟ تو روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ ویسے تو کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے, ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی خاص دن ہی صرف پڑھی جا سکے, کسی اور دن نہیں, ایسا تو نہیں, ہر روز پڑھی جا سکتی ہے, روز پڑھنی چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ روز جمعہ ہے, اور جو سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے وہ ہے سورج جس وقت آفتاب ذرا دن چڑھ جائے, آفتاب کے بلند ہونے کے بعد, یعنی وہی 8-9 بجے کا جو تقریباً وقت ہوتا ہے جس وقت سورج بلند ہو جاتا, تو اس وقت جمعے کے روز اس وقت جو ہے اس نماز کو پڑھا جائے. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے کہ بہترین وقت ابتدائے روز جمعہ, یعنی بس جیسے ہی جمعے کا روز شروع ہو اور سورج ابھی نکلا ہو وہ اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا, سفر میں بھی اس نماز کی بہت تاکید ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ نوافل یومیہ میں سفر میں دن کے نوافل ساقط ہو رہے تھے, اور عشاء کے جو نافلہ ہیں ان کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے کہا تھا, آپ کو اگر بات یاد ہو تو. بہرحال لیکن سفر میں نماز شب کی بھی ویسی ہی تاکید ہے, اور نماز جعفر طیار کی بھی اسی طرح سے. باقاعدہ عیون اخبار الرضا جو ہمارے 8ویں امام کی حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے, اس کی دوسری جلد میں ایک صحابی امام رضا فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے سفر خراسان کی ہر رات میں 8 رکعت نماز مستحبی کے بعد نماز جعفر طیار کی 4 رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے. یعنی 8ویں امام سفر خراسان کی ہر رات کے اندر نماز جعفر طیار پڑھتے تھے. اچھا, اب کچھ خاص سال کے تاریخ ایسی ہے, خاص دن ایسا ہے کہ جس دن اس نماز کے لیے الگ سے خصوصیت آئی ہے پڑھنے کی, اور وہ ہے 25 ذی القعدہ عید دہو الارض. یہ بھی ہمارے 8ویں امام نے اس کی بہت تاکید کی ہے. 25 ذی القعدہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر وغیرہ پہ مارک کر کے رکھے کہ اس دن خاص نماز جعفر طیار کو پڑھنا, نماز جعفر طیار. اور سال کی ایک خاص رات ہے, اس کو بھی مارک کر کے رکھیں, یہ مس نہیں ہونی چاہیے. بہار الانوار کی 7ویں جلد میں ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے, یعنی شب نیمہ شعبان, اس میں خاص طور پر ہمارے 8ویں امام نے بہت تاکید کی ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھی جائے. دنوں کے اعتبار سے 25 ذی القعدہ, اور اگر افضلیت کے اعتبار سے کہا جائے کہ سال میں نمبر 1 افضلیت کون سی ہے نماز جعفر طیار کی, تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز, یہ جو نماز ہے یہ شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی شب کی تاکید سب سے زیادہ ہے. تو اس نماز کو پڑھا جائے. پھر کن مقامات پر اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے؟ دیکھیں, آئمہ کے جتنے بھی حرم, ان سب کے اندر, تمام آئمہ کے حرموں میں انسان سفر زیارات کے اوپر جاتا ہے, سفر حج و عمرہ پہ جاتا ہے, جتنے بھی عطاوات عالیات کے جو سفر ہیں ان سب میں ہر جگہ پر نماز جعفر طیار کو پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے. خاص طور پر حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. 8ویں امام کے حرم میں خاص طور پر شیخ عباس قمی نے مفاتی میں بھی اس کو لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے شیخ بہائی کے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص بھی امام علی رضا کے یا کسی بھی معصوم کے حرم کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں پر جا کر وہ نماز جعفر طیار پڑھے, نماز جعفر طیار, تو ایسا ثواب ملے گا جیسے 1000 حج اور 1000 عمرہ اس نے انجام دیا ہو, اور 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے ہوں, اور 1000 وہ جہاد انجام دیے ہوں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ اس نے انجام دیے تھے. یہ ثواب ملتا ہے حرم امام رضا میں اور تمام حرموں میں نماز جعفر طیار پڑھنے کا. تو خاص کچھ جگہ ہیں اس کی, حرم ائمہ, وہاں پر اس نماز کی بہت تاکید آئی ہے. اچھا, اب کتنی رکعت کی یہ نماز ہے؟ تو ابھی 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں, اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. دیکھیے, ویسے تو فجر کے طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے,
الحمد کا سورہ پڑھنا ہے. اچھا کچھ سورے الحمد کے بعد ڈائریکٹ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں, جو بھی آگے چل کر جن کا ذکر ہوگا اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں کہ ہم صرف سورہ الحمد ہی پڑھیں. لیکن کچھ خاص سورے ہیں, کچھ خاص سورے جو کہ بہت زیادہ اثر پذیری رکھیں گے اگر آپ پڑھ لیں, اور کوئی اتنے زیادہ مشکل سورے بھی نہیں ہے ان کا پڑھنا. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھنی ہے, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات پڑھنی ہے, تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھنی ہے, اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے. یہ 4 رکعت, ظاہر 2 رکعت مکمل ہو جائے گی, تشہد سلام, اس کے بعد دوسری 2 رکعت پڑھی جائیں گی. اور پھر انہی سوروں کے بعد کچھ ریکمینڈڈ تسبیحات ہیں جو پڑھنا ہوتی ہیں, یعنی ہر رکعت میں کچھ تسبیحات ہیں. ان تسبیحات 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی, یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات ہیں, یعنی وہی تسبیحات اربع سب. جی ابھی آ رہے ہیں ساری, ابھی سوال سارے آپ کے کور ہو جائیں گے جتنے بھی دماغ میں آ رہے ہیں آپ کے. تو تسبیحات اربع. اور ایک سوال آتا ہے کہ ان تسبیحات سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں. پڑھنا بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے, لیکن یعنی نماز غلط نہیں ہوگی, لیکن بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں. لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد اور دوسرے سورے کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن اگر وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی. 15 مرتبہ رکوع سے پہلے, 10 بار رکوع میں, 10 بار رکوع سے کھڑے ہو کر, 10 بار پہلے سجدے میں, 10 بار پہلے سجدے سے بیٹھ کر, پھر 10 بار دوسرے سجدے میں, 10 بار استغفر اللہ میں, یعنی دونوں سجدوں کے درمیان, پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں, اور 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ. تو اس طرح سے مل ملا کے 75 مرتبہ تسبیحات اربع آ جائیں گی. الحمد دوسرا سورہ, اور اس کے بعد تسبیحات کو اس طریقے سے پڑھا جائے تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گی. اچھا اس کا باقاعدہ ہم نے کس کی پوسٹ بھی بنا دی تھی کہ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, اور ویسے آپ میں سے اکثر نماز جعفر طیار سے واقف ہی ہیں, لیکن تسبیحات کی ترتیب کچھ اس انداز کی ہو جاتی. اور اگر اس کو ایک فلو چارٹ کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے اچھا وہ بنا دیا ہے کہ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی رکعت جو ہوگی تو مثلا الحمد کے بعد سورہ زلزال, پھر 15 مرتبہ تسبیحات, پھر سمع اللہ اور سجدہ, اور اس طرح سے کر کے, اور پوری 4 رکعتیں انہوں نے اس فلو چارٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کی ہیں. بہرحال یہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہے. تو صرف سورہ الحمد پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ تسبیحات اس طرح سے پڑھنے جس طرح پیچھے ابھی آپ نے دیکھا. البتہ جو سوروں کے اعتبار سے شیخ صدوق اور ان کے والد فرماتے تھے, جنہیں صدوقین کہا جاتا ہے, یعنی دونوں صدوق کہلاتے ہیں, شیخ صدوق اور ان کے والد, وہ فرماتے تھے 4 رکعات میں الحمد کے بعد سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کو سورہ زلزال یاد نہیں ہے اور سورہ نصر یاد نہیں ہے وغیرہ, اس کو چھوڑ کر آپ سورہ توحید 4 رکعات میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھ لیں. اور علامہ مجلسی فرماتے تھے ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون اور سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی سمجھیں کہ علامہ مجلسی نے اس کا اضافہ اور کر دیا کہ یہ الحمد کے بعد یہ دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں, کافرون اور توحید. اور شیخ صدوق کہتے تھے فقط سورہ توحید پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں, اور علماء نے یہ بھی کہا کہ دوسرا سورہ مکمل طور پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا اب دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رکوع اور سجدہ میں تسبیحات اربع جو ہم پڑھیں گے تو کیا ذکر و رکوع اور سجود پھر بھی پڑھنا پڑے گا؟ کیا یہ کافی ہے کہ مثلا ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب 10 مرتبہ رکوع میں 10 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے تو کیا ضروری ہے ہم ذکر رکوع الگ سے بھی پڑھیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم وغیرہ والا جو ذکر ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں یہ ذکر کفایت کر جاتا ہے. تسبیحات اربع اگر آپ نے پڑھنی تو پھر ذکر رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں. لیکن کوئی پھر بھی ذکر رکوع سجدہ پڑھ لے الگ سے, خاص مخصوص ذکر, یا الگ سے کوئی اور ذکر رکوع اور سجدہ کے طور پر, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. البتہ فقط تسبیحات اربع بھی پڑھی جائیں تو بھی کافی کفایت کر جائے گا. اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تسبیحات اربع پڑھتے پڑھتے اکثر اس کی مقدار میں, تعداد میں شک ہو جاتا ہے. اچھا اب اس میں 2 مرحلے ہوں گے. کیا یہ شک آپ کو دوران نماز ہوا ہے یا نماز کے بعد ہو رہا ہے؟ نماز کے بعد ہو رہا ہے تو شک پہ توجہ نہیں دینی, وہ تو ابھی آگے چل کے بھی آ جائے گا. اگر دوران نماز شک ہو رہا ہے آپ کو, ابھی نماز آپ کی چل رہی ہے,
اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا 15 مرتبہ تو حالت قیام میں پڑھنی تھی، اب آپ گنتی بھی جا رہی تھی، اب آپ پزل ہو گئے کہ میں نے 12 دفعہ پڑھی ہے 15 دفعہ پڑھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر آپ کم پر بنا رکھیں، آپ سمجھیں کہ 12 پڑھی اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں۔ جو جس جگہ پہ آپ کو 10 دفعہ پڑھنی ہے، جیسے رکوع سجدہ اور دیگر مقامات کے اوپر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 10 پڑھی ہیں 8 پڑھی ہیں، تو کم پر بنا رکھیں، سوچیں کہ 8 پڑھی ہیں 2 اور پڑھ لیں۔ اچھا یہ تو شک یعنی یہ اس وقت کی بات ہے نماز کے دوران۔ اچھا اب یہ یقین ہو کہ کسی جگہ میں نے کم پڑھی ہے، مثلا آپ کو بعد میں یاد آ رہا ہے جب آپ رکوع یا سجدے میں گئی ہوئی ہیں آپ کہ ارے میں نے یہ تو مثلا قیام کی حالت میں تو 15 دفعہ پڑھنی تھی، مجھے تو یاد پڑ رہا ہے میں نے اس میں بھی 10 پڑھی، اور ابھی آپ اب رکوع میں یا سجدے میں اب کیا کریں؟ تو اب جو جتنی کمی تھی وہ اگلی جو بار تسبیحات اربع آپ کو پڑھنی ہے اس میں وہ اضافہ کر کے پڑھ لیں۔ مثلا آپ کو تھا کہ 5 وہاں پہ میری رہ گئی تھی، تو اب سجدے کے اندر آپ 15 دفعہ پڑھ لیں، یا جہاں پہ بھی آپ کو یاد آئے جو بھی تسبیحات اربع آگے پڑھنے کا موقع ہو اس میں وہ جو بھولی ہوئی تسبیحات ہیں وہاں پر آپ اس کو ایڈ کر لیں۔ تو اور اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ ارے مجھے تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ اس میں تو 15 دفعہ پڑھنی تھی، میں نے 10 دفعہ پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ فی رکعت میں نے 5 تسبیحات کم پڑھی، تو آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے 20 دفعہ تسبیحات اربع نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، یعنی جتنی کم ہوئی ہیں ان کو نماز ختم ہونے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر غلطی سے تسبیحات اربع کو آپ نے زیادہ پڑھ دیا، پڑھتے ہوئے جا رہی تھیں 10 دفعہ پڑھنی تھی اور آپ نے وہی 15 دفعہ پڑھ دی مثلا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز بالکل صحیح ہے، اگر زیادہ ہو جائیں تسبیحات تو فرق نہیں پڑتا۔ ایک سہولت اس کے اندر تسبیحات اربع کے سلسلے میں نماز جعفر طیار کی ایک سہولت اور بھی ہے۔ وہ سہولت کیا ہے کہ اگر جلدی ہو آپ کو تو تسبیحات کو نماز کے بعد بھی انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز عام طریقے سے پڑھ لیتی ہوں، مثلا آپ نے الحمد پڑھی اور دوسرا سورہ پڑھنا تھا نہیں پڑھنا تھا، دونوں صورتوں میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز فجر کے طریقے سے پڑھ لی، اور اس کے بعد ہر 2 رکعت میں 150 دفعہ تسبیحات اربع ہیں کیونکہ 75 تو آپ نماز کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ جلدی میں ہیں، آپ کو کسی کام سے جانا ہے جس کو اس میں کہا جاتا ہے مستعجل کے لیے نہیں، جس کو جلدی ہو وہ نماز کو جیسے کہ عام طور پر ان جو مقامات کے اوپر جیسے مقامات مقدسہ پہ جا رہے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر نماز جعفر طیار پڑھیں، وہاں اتنی دیر کھڑے ہونے نہیں دیتے، مشکلات ہوں گی، تو آپ نے جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد ذرا ہٹ کر جب آپ کو ہٹا دیا گیا تسبیحات اربع آپ نے الگ سے 150 دفعہ یا 150 دفعہ الگ سے پڑھ لی، یا یہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ جلدی ہے تو 2 رکعت کر کے دونوں نمازیں یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات اربع نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی۔ لیکن یہ علماء نے کہا کہ مستعجل کے لیے جو جلدی میں ہے یا عدد وغیرہ گننا جس کے لیے مشکل ہو رہا ہو یا وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، بہرحال ایسی صورتحال ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ بعد نماز ایک ساتھ تمام تسبیحات کو ایک ساتھ پڑھ لے۔ تو اچھا ایک سہولت ایک اور بھی ہے اس کے اندر، کیا دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ دے سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے ابھی 2 رکعت 4 رکعت ہی نماز ہے نا، 2 رکعت ابھی پڑھی، اس کے بعد ہم کچھ وقفہ دینا چاہتے ہیں، اتنی جلدی ہمیں ابھی نہیں پڑھنا ہے، کوئی کام درپیش ہو گیا، تو اس میں وقفہ بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ علماء فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ اس دوران پھر کوئی کلام نہ کیا جائے، وقفہ دے دیں، کلام بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، ثواب یہ ہے، فائدہ اس میں زیادہ ہے، اثر پذیری زیادہ ہے اگر ان دونوں رکعات کے درمیان آپس میں بات چیت نہ کریں کسی سے، تو نمازوں کے درمیان وقفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جو نماز جعفر طیار کے جو آخری سجدہ ہے اس میں تسبیحات اربع کے بعد ایک خاص دعا ہے، وہ اگر پڑھ لی جائے، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان من لبس العز والوقار، یہاں سے جو یہ دعا شروع ہوتی ہے، یہ خاص طور پر یہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، اتنا وقت نہیں کہ اس کو مکمل پڑھا جائے، تو اس دعا کو خاص طور پر پڑھا جائے، اور دعا کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کہیں ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کسی جگہ پہ تو ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیں اگر عربی نہیں پڑھنی آتی کسی کو۔ اور اس میں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ نماز جعفر طیار کو کیا قضا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں؟
تو قضا سے مراد یہ کہ جس روزانہ اگر آپ کو پڑھنا تھی یہ ہے کہ اس دن نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کو مثلا ایک ہی دن میں مثلا آپ کو روزانہ نماز جعفر طیار پڑھنی ہے اور ایک دن مس ہو گیا تو جو پچھلے والی جو دن کی نماز ہے وہ اگلی دن کی نمازیں اس دن آپ 2 نمازیں پڑھ لیں. اس کو قضا کہنا تو مشکل ہے لیکن چلیں اس طور پر کہ جو رائج ہے کہ قضا کی نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی دن کی نماز ہی مس ہو جائے. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب اتنا ثواب ہے تو کیا ہم اپنے زندہ افراد کے لیے یا مرحومین کے لیے کی نیابت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص چاہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھ لیں جو زندہ ہیں تو وہ پچھلی مرتبہ آ گیا تھا کہ زندہ کے لیے نیابت کے اعتبار سے نماز نہیں ہو سکتی نماز مستحب, اور ظاہر واجب تو خیر پڑھی نہیں جا سکتی جب تک کوئی شخص زندہ ہو, لیکن نماز مستحب بھی نیابت نہیں ہو سکتی. البتہ مرحوم کی نیابت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اپنے مرحوم والد کی طرف ان کی نیابت میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں تو یہ تو صحیح ہے, لیکن زندہ کے لیے نیابت نہیں ہو سکتی. البتہ زندہ اور مرحوم دونوں کے لیے نماز ہدیہ ضرور کی جا سکتی ہے, یعنی نماز آپ خود پڑھیں اور اس کا ثواب زندہ اور مرحومین کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی ان کے مقام زندہ اور مرحومین کے بڑھتے چلے جائیں گے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی اس کا مقام اسی طرح سے بلند ہوتا چلا جائے گا. تو اس نماز کی بڑی اس لحاظ سے تاکید ہے. پھر ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا نماز جعفر طیار کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں, نماز جعفر طیار کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. پھر آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا بھی آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے اس مسجد کے اندر تو لوگ ایسا لگ رہا تھا جماعت سے پڑھ رہے ہوں. وہ ایک اور مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یعنی جمعی طور پر پڑھ سکتے ہیں, یعنی سب لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن پڑھ اپنی اپنی رہیں, جماعت نہیں ہو رہی, کوئی نماز پڑھانے والا نہیں. یا اگر کوئی شخص آگے کھڑا بھی ہے تو باواز بلند وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی سن کر وہ بھی دہراتے رہیں ساتھ ساتھ. لیکن نماز کوئی بھی مستحب نماز سوائے 2 نمازوں کے نماز عرابی اور نماز استسقاء جو ہم نے پچھلی دفعہ بتائی تھی ان کے علاوہ کوئی نماز مستحب جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. نماز جعفر طیار بھی نہیں ہو سکتی. ایک مسئلہ اور بھی کہ نوافل یومیہ کے ساتھ نماز جعفر طیار کا تداخل کر سکتے ہیں, یعنی ہم نوافل یومیہ پڑھ رہے ہیں, اب نوافل یومیہ الگ پڑھیں نماز جعفر طیار الگ پڑھیں, تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نوافل یومیہ کے ساتھ ہی نیت کر لیں نماز جعفر طیار کی؟ مثلا نافلہ مغرب بھی 4 رکعت ہوتی, 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے, طریقہ بھی تقریباً الحمد اور دوسرا سورہ اسی طرح کا, یہ بس تسبیحات اس کے اندر ذرا زیادہ ہیں, تسبیحات اس میں پڑھی جاتی ہیں. تو ہمیں نافلہ مغرب ہی کے اندر اگر ہم نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال دیں اور دونوں کی نیت کر لیں اس اعتبار سے تو جی ہاں یہ تداخل جائز ہے. یعنی آپ نافلہ مغرب میں یا کسی بھی اور نافلہ کے اندر نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال کے اگر اس کو پڑھ لیں تو دونوں نمازیں آپ کی ہو جائیں گی, یعنی نافلہ مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جعفر طیار کا بھی مل جائے گا, الگ سے اس نماز کو نہیں پڑھنا پڑے گا. یہ ایک اچھا اس میں تداخل ہے. حتیٰ کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نوافل آپ کے قضا ہو گئے, آپ کو پچھلے کسی دن کے نافلہ آپ سے چھوٹ گئے تھے, ان کی قضا میں بھی نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال کے تداخل کیا جا سکتا ہے. تو جی نیت دونوں کی کر لیں کہ میں نماز جعفر طیار بھی, یعنی طریقہ نماز جعفر طیار کا اس کے اندر رکھیں اور ساتھ میں نافل مغرب کی نیت بھی اس کے اندر ہو, تو یہ دونوں نمازیں اس انداز سے شمار ہو جائیں گی. پھر اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا نماز جعفر طیار کو نماز شب کے عنوان سے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں نماز جعفر طیار کو نافلہ کے مغرب کے بجائے ہم نماز شب کے مثلا ابتدائی جو آپ کو پڑھنی ہے رکعت نماز شب کی نیت سے جو پڑھی جاتی ہیں, تو جی ہاں نماز شب کے ساتھ بھی نماز جعفر طیار کا تداخل جو ہے ہو جاتا ہے. تو اور اس تداخل کے لیے باقاعدہ الگ سے روایات آئی ہیں, الگ سے روایتیں سلسلے کے اندر آئی ہیں, اور جس کی بنا پر یہ نماز غفیلہ کے لیے اور نماز جعفر طیار کے لیے کی نمازوں کو ملانے کا جو حکم ہے, تو اس کے لیے الگ سے روایات آئی ہیں. تو اس کا تداخل نماز شب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور نماز نوافل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اب ایک چیز ہے کہ نماز جعفر طیار کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز جعفر طیار کو بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز جعفر طیار کو سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر لحاظ سے جس طرح عام مستحب نمازوں کا حکم ہے اسی طریقے سے نماز جعفر طیار کا بھی. تو امید ہے کہ نماز جعفر طیار کے جتنے بھی مسائل ہیں فضائل ہیں ان سب سے انشاءاللہ معرفت ہو گئی ہوگی, اور کوشش کریں کہ آج سے ہی اس نماز کی ابتدا ہو جائے.
کسی بھی نیکی کا جب بھی امکان پیدا ہو جائے اور دل نرم ہو جائے تو انسان کو اس نیکی کی ابتدا کر دینی چاہیے. سمجھ جائیں کہ فرشتہ دل پر سے گزر گیا ہے اور یہ خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس اطاعت کی راہ کے اوپر اپنے قدم آگے بڑھائے جائیں, تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا آئندہ بھی. اگلی مرتبہ نماز غفیلہ اور کچھ اور مستحب نمازیں جو باقی رہ گئی ہیں, اور پھر ایک شاید نماز شب پہ بھی ہماری گفتگو. اس طرح نماز مستحب کے تقریباً سارے فقہی احکام مکمل ہو جائیں گے. اور نماز شب کے بعد پھر فی الحال اس سال کے لیے ہم بہترین نماز کیسے پڑھیں گے جو سیریز ہے اس کو روک دیں گے, کیونکہ لوگ ذرا گھبرا بھی گئے ہیں شاید نمازوں کے بہت زیادہ مسائل وغیرہ سے. تو انشاءاللہ اور موضوعات پہ بھی گفتگو جاری رہے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله